دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کا مر جاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کا مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، تھام کر انگلی جس سے چلنا سکھایا مدتوں، تھام کر انگلی جس سے چلنا سکھایا مدتوں،
تو ایک دن اس نعرے صلوات تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا جب شب شام غریبہ میں نظر آتا ہے باپ یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو پر زخم رضا یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو پر زخم رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ جناب شفق فیض آبادی صاحب ایک باپ کی تعزیتی نظم پیش کر رہے تھے بزم عباسیہ مرحوم سید نعیم عباس رضوی صاحب کے فرزند کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہے اللہ خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اب میں شاعری کے فلک پر ابھرتے ہوئے ایک ستارے بزم عباسیہ کی آغوش میں پلے پروان چڑھے جناب زیارت فیض آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم نعیم عباس رضوی صاحب کے نام پڑھ کر بخش دیں بسم اللہ ایک بلند ترین نعرے صلوات رومی بھائی کلام پیش کر رہا ہوں بازبانِ مرحوم نعیم عباس رضوی صاحب کا ایک پیغام اپنی انجمن کے نام ایک بلند ترین نعرے صلوات آپ حضرات اور پیش کرنا دیکھیے آواز تھوڑی گرفتہ ہے اس وجہ سے سماعت کریں کہ ذہن و دل پا کربلا والوں کا غم طاری رہے ذہن و دل پا کربلا والوں کا غم طاری رہے اور ذکر شہ کے ساتھ میں ذکر خدا جاری رہے ذکر شہ کے ساتھ میں ذکر خدا جاری رہے اور غربتیں ہوں مشکلیں ہوں جیسے بھی حالات ہوں غربتیں ہوں مشکلیں ہوں جیسے بھی حالات ہوں سلسلہ ذکر شہ مظلوم کا جاری رہے
सिलसिला ज़िक्र शह मजलूम का जारी रहे, और फर्श मजलिस का बिछाओ अश्क का हदिया करो। फर्श मजलिस का बिछाओ अश्क का हदिया करो, हश्र के मैदान की दुनिया में तैयारी रहे, हश्र के मैदान में दुनिया की तैयारी रहे। और हम मज़ादारों में बतौर खास समाप्त करेंगे कि हम मज़ादारों में कोई आपसी रंजिश न हो, हम मज़ादारों में कोई आपसी रंजिश न हो। हुक्म शाह करबला है, इससे बेदारी रहे, हुक्म शाह करबला है, इससे बेदारी रहे। और वक्त से पहले ही पहुंचे उस जगह पर नौहा खां, वक्त से पहले ही पहुंचे उस जगह पर नौहा खां, जिस अदा खाने में पढ़ने की तेरी बारी रहे, जिस अदा खाने में पढ़ने की तेरी बारी रहे। और मक्का समाप्त करेंगे, लिख रहा है ये जियारत, कह रहे हैं ये नईम, लिख रहा है ये जियारत, कह रहा बुलंद नारे सलवात कि लिख रहा है ये जियारत, कह रहे हैं ये नईम, लिख रहा है ये जियारत, कह रहे हैं ये नईम। अंजुमन अब्बासिया जिंदा आज़ादारी रहे, अंजुमन अब्बासिया जिंदा आज़ादारी रहे। नारे सलवात। ज़ियारत फैज़ाबादी साहब तालीमात इस्लामी की रोशनी में एक हिदायती नज़्म पेश कर रहे थे, अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब जलाल हैदर साहब से कि वो मिंबर में तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमामत में नज़राने अक़ीदत पेश करें। जनाब जलाल हैदर साहब। आज उस मर्द मोमिन की मजलिस है जो गमे हुसैन व अब्बास व अहले बैत का हामिल था। एक नारे सलवात। नौहा खां अब्बासिया रखता अजब ही शान है, आज वो खुल्दे बरी में शाह का मेहमान है। गम नईम अब्बास का मिटता गमे अब्बास से, गम नईम अब्बास का मिटता गमे अब्बास से, जिसके गम में डूब के उसको मिली पहचान है। याद हर मजलिस में हर महफिल में आएगी बहुत, याद हर मजलिस में हर महफिल में आएगी बहुत। सोज़ो गिरिया नौहो मातम हासिले ईमान है, हर कसो नाकिस के गम में वो शरीके गम रहा। गैर के गम में जो अपना, गैर के गम को जो अपना समझे वो इंसान है। ज़िक्र शह तेरी ज़बां से देता था दिल को सुकून, ज़िक्र शह तेरी ज़बां से देता था दिल को सुकून। सोज़ आवाज़ो अदा अब भूलना आसान है, सोज़ो आवाज़ो अदा कब भूलना आसान है। हाय सख्ताए सकीना, हाय अब्बास वफा, प्यास के दरिया में डूबा पारे कुरान है। एक नारे सलावत। शाह के गम में जिंदगी थी वक्त उस इंसान की, शाह के गम में जिंदगी थी वक्त उस इंसान की। ये भी अपने वक्त का एक बुज़र्ग सलमान है। ज़ीनत मजलिस व महफिल और जुलूस मातमी, ज़ीनत मजलिस व महफिल और जुलूस मातमी, ज़िक्र अहले बैत जिसके क़ल्ब का पैमान है। और मेरे हर अशार पे
अशार से पे देता था दिल से दाद वो, मेरे हर अशार पे देता था दिल से दाद वो, हौसला जन्नत से देगा मेरा ये ईमान है। और सब्र बच्चों को अता हो, साए रहमत रहे। ए जलाल करबला ही जिक्र का उन्वान है। नारे सलाम। जनाब जलाल हैदर साहब ने मरहूम की खुसूसियात को बहुत खूबसूरत अंदाज से कलमबंद किया। अब मैं शायर अहले बैत जनाब कुमैल हैदर आबदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रात सलाम अलैकुम। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मोती मस्जिद में हम मिंबर पे और चचा नहीं है। सरपरस्ती बुज़ुर्गों की जो होती है और ख़ास तौर से जो उनकी थी, मेरे लिए इस वक्त पढ़ना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी चीज़ों पर बताना समझाना, परवरदिगार उन्हें जन्नत नसीब करे और अहले खानों को सब्र जमील अता फरमाए। एक मतलब और चंद शेर हाज़िर करो, एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। के इश्क़ शाबीर में जब कोई भी मर जाता है, इश्क़ शाबीर में जब कोई भी मर जाता है, मुस्तफ़ा से वो शहादत का लक़ब पाता है। मुस्तफ़ा से वो शहादत का लक़ब पाता है कि मौत बरहक है, किसी रोज भी आ सकती है। मौत बरहक है, किसी रोज भी आ सकती है। मर के हर शख्स यही बात तो समझाता है। मर के हर शख्स मौत बरहक है, किसी रोज भी आ सकती है। मर के हर शख्स यही बात तो समझाता है कि आपका हंसता हुआ चेहरा है नजरों में मेरी। आपका हंसता हुआ चेहरा है नजरों में मेरी। याद से आप कि दिल आज भी भर जाता है। याद से आपकी दिल आज भी भर जाता है। और ये एक शेर बहुत बड़ी हकीकत है और ये कमी, इसका एहसास हमें मुहर्रम में होगा। मैं ये शेर हाजिर करता हूँ और पुरसा पेश करता हूँ अपनी तरफ से अंजुमन को कि अंजुमन सोग में है और शहर भी खामोश। अंजुमन सोग में है
آپ کی یادوں سے دل سب کا پھٹا جاتا ہے، آپ کی یادوں سے دل سب کا پھٹا جاتا ہے، کہ باپ سے ہوتی ہے ہر گھر میں ہمیشہ رونق، باپ سے ہوتی ہے ہر گھر میں ہمیشہ رونق، کیا بلا باپ کے بچوں کو سکون آتا ہے، کیا بلا باپ کے بچوں کو سکون آتا ہے، کہ اس قدر باپ کی ہوتی ہے محبت کمیل، اس قدر باپ کی ہوتی ہے محبت کمیل، نام سرور سے سکینہ کا خیال آتا ہے، نام سرور سے سکینہ کا خیال آتا ہے، اس قدر باپ کی ہوتی ہے محبت کمیل، نام سرور سے سکینہ کا خیال آتا ہے۔ جزاک اللہ جناب کمیل عابدی صاحب، بہترین آواز کے مالک، ایک بہترین تعزیتی نظم آپ نے پیش کی۔ اب میں ہندوستان کے مشہور شاعر اور ایک مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کرنے والے شاعر اہل بیت جناب دانش فیض آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں۔ کہ جو عمل سے ہوتا ہے خدمت گزارے اہل بیت، جو عمل سے ہوتا ہے خدمت گزارے اہل بیت، راضی اس سے رہتا ہے پروردگار اہل بیت، راضی اس سے رہتا ہے پروردگار اہل بیت، اور شہ کا نوحہ خوان ہونے کا ملا دانش صلہ، شہ کا نوحہ خوان ہونے کا ملا دانش صلہ، اب نعیم عباس ہیں اور ہے جوار اہل بیت، شہ کا نوحہ خوان ہونے کا ملا دانش صلہ، اب نعیم عباس ہیں اور ہے جوار اہل بیت۔ اور کچھ اشعار سماعت فرما لیں، کیونکہ شعر کہنے میں بڑا وقت لگتا ہے لیکن سنانے میں بس 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ بیان کیوں نہ کروں میں فضیلتیں اس کی، بیان کیوں نہ کروں میں فضیلتیں اس کی، ملا جب اس سے تو پائیں محبتیں اس کی، بیان کیوں نہ کروں میں فضیلتیں اس کی، ملا جب اس سے تو پائیں محبتیں اس کی۔ سماعت فرمائے خصوصیت کی پہل سلام میں اور مسکرا کے دینا جواب، پہل سلام میں اور مسکرا کے دینا جواب، جو چاہتا ہے خدا وہ تھیں عادتیں اس کی، جو چاہتا ہے خدا وہ تھیں عادتیں اس کی، ادا نمازیں کی مسجد میں آخری دم تک، ادا نمازیں کی مسجد میں آخری دم تک،
رکھیں گے یاد مصلی عبادتیں اس کی، رکھیں گے یاد. ایک بار نعرے سے بات کر دیں آپ حضرات مولانا تشریف لائیں. ایک بار نعرے سے بات کر دیں. ادا نمازیں کی مسجد میں آخری دم تک، ادا نمازیں کی مسجد میں آخری دم تک، رکھیں گے یاد مصلی عبادتیں اس کی. اور مجالس ہوں کہ محافل یا دینی اور تقریب، محافل ہوں مجالس ہوں کہ محافل یا دینی اور تقریب، شمار ہو نہیں سکتی ہیں شرکتیں اس کی. مجالسیں ہوں محافل یا دینی اور تقریب، مجالسیں ہوں کہ محافل یا دینی اور تقریب، شمار ہو نہیں سکتی ہیں شرکتیں اس کی. شیخ سماعت فرمائے کہ نظر اکیلا وہ آتا تھا انجمن کی طرح، نظر اکیلا وہ آتا تھا انجمن کی طرح، نظر اکیلا وہ آتا تھا انجمن کی طرح. کریں گی پیروی اب تو قیادتیں اس کی، کریں گی پیروی اب تو قیادتیں اس کی. نظر اکیلا وہ آتا تھا انجمن کی طرح، کریں گی پیروی اب تو قیادتیں اس کی. وہ ایک انجمن میں نہ محدود کیجئے اس کو، ایک انجمن میں نہ محدود کیجئے اس کو، ایک انجمن میں نہ محدود کیجئے اس کو. تقاضا کرتی ہیں ہم سے یہ خدمتیں اس کی، ایک انجمن میں نہ محدود کیجئے اس کو، ایک انجمن میں نہ محدود کیجئے اس کو. تقاضا کرتی ہیں ہم سے یہ خدمتیں اس کی. اور سماعت فرمائیں کہ ہر ایک فرد یہ عباسیہ کا رکھے خیال، ہر ایک فرد یہ عباسیہ کا رکھے خیال. نہ ضائع ذرہ برابر ہوں محنتیں اس کی. ہر ایک فرد یہ عباسیہ کا رکھے خیال، ہر ایک فرد یہ عباسیہ کا رکھے خیال. ہر ایک فرد ایک انجمن میں نہ محدود کیجئے اس کو. تقاضا کرتی ہیں ہم سے یہ خدمتیں اس کی. ہر ایک فرد یہ عباسیہ کا رکھے خیال، نہ ضائع ذرہ برابر ہوں محنتیں اس کی. اور وہ قدر کرتا تھا اشعار سن کے لفظوں کی، وہ قدر کرتا تھا اشعار سن کے لفظوں کی. بہت بلند تھیں دانش سماعتیں اس کی. وہ قدر کرتا تھا اشعار سن کے لفظوں کی، وہ قدر کرتا تھا اشعار سن کے لفظوں کی. بہت بلند تھیں دانش سماعتیں اس کی، بہت بلند تھیں دانش سماعتیں. سبحان اللہ. جناب دانش صاحب نے سید نعیم عباس رضوی صاحب کی پرسنالٹی کی پورے طریقے سے اپنے کلام میں اس کو جذب کر دیا تھا. اور یقیناً منع صاحب کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس سے صرف عباسیہ ہی نہیں محروم ہے، اور صرف عباسیہ ہی سوگوار نہیں ہے بلکہ پورا شہر سوگوار ہے، بلکہ ہر چاہنے والا ان کا سوگوار. بہت اچھی بات کہی کہ اب ان کی ذمہ داری ہم لوگ کے کاندھوں کے اوپر ہے، اور ہم اپنے بزرگوں جناب ذلے بھائی، جناب وسیم صاحب، جناب زدہ حیدر صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان کی قیادتوں کو اب آپ لوگ کے حوالے ہیں، اور اس انجمن کو اب آپ لوگ کے حوالے کیا جاتا ہے. اب میں اس مجلس کے لیے حجت الاسلام عالی جناب مولانا محسن صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا
کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے جناب مرحوم سید نعیم عباس ابن مرحوم سید یوسف حسین کے نام ایصال فرما دیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. صلوات. صاحبان ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ مصیبتوں کے مقابلے میں ثبات قدم کی دعا کرتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور ہم کو حالات کے مقابلے میں ثابت قدم رکھ. آیہ کریمہ میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ صبر ہے اور دوسرے ثبات قدم ہے. صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کا اسلامی اور دینی مفہوم کیا ہے؟ استاد علام فرمایا کرتے تھے کہ بڑی مجبوری ہماری یہ ہے کہ سماج اور معاشرے نے لفظ تو قرآن سے لیا ہے، دین سے لیا ہے، لیکن تعویل و تعبیر و معنی اپنے ذہن سے معین کیا ہے. یہی
حال لفظ صبر کا ہے۔ صبر کو دنیا نے اس انداز میں پیش کیا کہ صبر کے معنی مجبوری ہے، صبر کے معنی لاچاری ہے، صبر کے معنی کمزوری ہے، جب کچھ نہ کر سکو تو صبر کر لو۔ دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں، بڑی محنت کی، ہر مرتبہ کمپٹیشن میں بیٹھے، نہیں نکال سکے، جب تھک گئے تو لوگوں نے کہا کہ صبر کرو، یعنی جب تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو اس کا رد عمل یہ ہے کہ تم صبر کر لو۔ دوسرے یہ کہ صبر انسان کے ارادے کو کمزور کرتا ہے، اور وہ کیسے؟ سامنے والا مد مقابل ہم سے سورس میں، پیسے میں، طاقت میں، ہر اعتبار سے زیادہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم بیٹھ گئے، ہم نے کہا کہ ہم نے صبر کر لیا، یعنی اپنی ناطاقتی کا اعلان صبر کے اعلان کے ساتھ کیا۔ اچھا چلیے، دو آدمی بالکل برابر کے، پیسے کے اعتبار سے، سورس کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اور دونوں میں محاذ آرائی ہوئی۔ انہوں نے ان کو ایک بات کہی، انہوں نے دو بات کہہ دی، انہوں نے ایک ہاتھ مارا، انہوں نے دو ہاتھ مارا، انہوں نے ایک مقدمہ کیا، انہوں نے دو کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، نہ یہ سلو کے لیے تیار، نہ وہ سلو کے لیے تیار، اور آخر میں ایک فریق تھک کے بیٹھ گیا کہ کیا ہوا بھائی آپ کے کیس کا، آپ کی زمین کا جو تنازعہ چل رہا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہا ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا، ہم نے تو صبر کر دیا، یعنی اپنی طاقت استعمال کر چکے، اور جب یہ دیکھ لیا کہ ہم اپنی طاقت سے نہیں جیت سکتے ہیں تو کہا کہ ہم نے صبر کر لیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ پہلے بھی تھا اور صبر پہلے بھی آپ کر سکتے تھے۔ صبر مذہب نے جو مفہوم بتایا ہے، صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ کمزور انسان صبر کر ہی نہیں سکتا، بلکہ طاقتور انسان صبر کر سکتا ہے۔ صبر اور طاقت کا مظاہرہ، طاقت کا مظاہرہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر انسان کے بازوؤں میں قوت ہو، قد و قامت ہو، ڈیل ڈول ہو، اسی کا نام دنیا نے شجاعت رکھا ہے، حالانکہ یہ اشتباہ ہے، یہ سمجھ کی غلطی ہے۔ شجاعت ہاتھ پاؤں میں نہیں پائی جاتی، شجاعت بازوؤں میں نہیں پائی جاتی، شجاعت ڈیل ڈول میں نہیں پائی جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اچھا خاصا ہاتھ پیر رکھنے والا میدان میں ہاتھوں کا استعمال نہ کر کے پیروں کا استعمال کرتے ہوئے فرار اختیار کر جائے، اور ایک کمزور اور ناتواں میدان میں جوانوں کی طرح سے جم جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ شجاعت ہاتھ پیر میں، بدن میں نہیں پائی جاتی، اس کا تعلق نفس میں ہے۔ اگر نفس کے اندر شجاعت ہے تو 90 برس کا بوڑھا عمار بھی میدان جنگ میں ثابت قدم رہے گا۔ تو نفس کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک قوت کا نام ہے صبر، اور ایک قوت کا نام ہے شجاعت، اور ان دونوں کی تعریف یہ ہے کہ جتنا خواہشات پر کنٹرول کیا جائے اتنا ہی دونوں کا کمال کھل کر کے سامنے آئے گا۔ میدان جنگ اگر ہے، وہی قوت ہے، وہی طاقت ہے، اگر اس طاقت کے مظاہرے کے لیے میدان مل جائے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور اگر میدان نہیں میسر ہے اور پھر طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تو اسی طاقت کا نام ہے صبر۔ یعنی یہ دو نفس کی کیفیتیں ہیں، میدان جنگ میں وہی کیفیت شجاعت کہلاتی ہے، اور میدان جنگ اگر نہیں ہے، حالات نہیں ہے، تو اسی قوت کے مظاہرے کا نام ہے صبر۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی
بہت صابر ہے اور فلاں کے اندر شجاعت پائی جاتی ہے. نہیں، جو شجاع ہے وہی صابر ہے، اور جس کے اندر صبر پایا جاتا ہے وہی بہادر کہلائے گا، وہی شجاع کہلائے گا. فرق یہ ہے، شجاعت کے لیے میدان کارزار کی ضرورت ہے، اور صبر کے لیے میدان اختیار میں جبر کا نام ہے، یعنی جبر اختیار کا نام ہے صبر، اور میدان کارزار میں قوت کے اظہار کا نام ہے شجاعت. اب آئیے دیکھیں کہ صبر کہتے کسے ہیں. ہر انسان اپنے علاقے میں بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، اس کے پہچاننے والے ہوتے ہیں، اس کے خاندان والے ہوتے ہیں، اس کے حمایتی ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں کوئی کسی اس کو کچھ کہہ کر کے نہیں نکل سکتا. دیار غیر میں ہے، اجنبی ماحول میں ہے تو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اپنے محلے میں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ہے تو کوئی اس کو گالی دے دے، کچھ کہہ دے تو یہ ممکن نہیں ہے. اب آئیے، امام حسن علیہ السلام کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی قوت و طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ امام حسن کے اندر ایک ایسی ہیبت پائی جاتی تھی کہ مد مقابل سامنے آتا تھا تو اس کی ہمت پست ہو جاتی تھی. یہ ہے امام حسن علیہ السلام. چنانچہ خود ام المومنین نے کہا کہ مجھے جتنا حسن سے خوف آتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں. جنگ جمل میں واپس جانے کے لیے امیر المومنین نے امام حسن کو بھیجا. امام حسن کی ہیبت تھی جس نے مجبور کیا کہ وہ میدان جمل سے ہٹ جائیں. تو یہ ہے امام حسن. کہاں پر ہیں؟ مدینے میں ہے. مدینہ سلو ہو چکی ہے، مدینے میں موجود ہیں امام حسن علیہ السلام. آپ کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب یہ فلو ہو چکی تو حاکم شام نے امام حسن سے کہا کہ آپ لشکر دیجئے اور وہاں خارجی ہیں، جا کر کے آپ اس فتنے کو ختم کیجئے. امام حسن نے کہا کہ میں نے تم سے فلو کی ہے، میں تمہارا ماتحت نہیں ہوں. اگر تلوار ہی اٹھانا ہوتی تو میں تیرے خلاف اٹھاتا، لہذا اپنے کسی ماتحت سے کہے جا کر کے وہ خارجیوں کا مقابلہ کرے. یہ شجاعت ہے. مدینے میں ہے، بنی ہاشم ہے، جناب عباس اور محمد حنفیہ جیسے بھائی ہیں. ایک اجنبی آدمی آیا جس کو مدینے میں کوئی پہچانتا نہیں. اس نے امام حسن کو دیکھا. جب شخصیت متاثر کن ہوتی ہے تو خود بخود نگاہیں ٹھہر جاتی ہیں. وہ ہائٹ، وہ قد و قامت. اس نے امام حسن پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن مجتبیٰ ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ کہ یہ علی ابن ابی طالب کے. شام میں ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ ہر ایک امیر المومنین کو دشمن دین اور دشمن خدا سمجھتا تھا. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں مولائے کائنات کے، اس نے انجام سے بے پرواہ ہو کر کے بے پناہ گالیاں دینا شروع کر دی. آپ بتائیے کہ امام حسن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، خود چاہیں تو ایک تماچا مار دیں زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا. جب موسیٰ کے گھوسے میں اتنی قوت ہے کہ یہ گھوسا مارا، یہ فخر موسیٰ ہے. بھائیوں کو اشارہ کر دیں تو ابھی یہیں قتل ہو جائے. سب کو روک دیا. جب وہ دل بھر کر کے برا بھلا کہہ چکا تو امام حسن نے اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ تم مدینے کے رہنے والے نہیں. کہاں سے آئے ہو؟ شام سے. کہاں قیام ہے؟ کہیں نہیں. کہاں رکو گے؟ نہیں معلوم. تمہارے لباس بڑے پرانے اور میلے ہیں. دوسرا لباس نہیں. آپ نے حکم دیا اس کے لیے نیا کپڑا لے کر کے آیا جائے، اس کے لیے بہترین قیام کا انتظام کیا جائے، کھانے کا انتظام کیا جائے. یہ غریب معلوم ہو رہا ہے، اس کو کچھ دے دیا جائے. آپ بتائیں، یہاں پر طاقت ہے، طاقت کے باوجود امام حسن اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. یعنی طاقت رکھتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا، اسی کا نام ہے صبر. جہاں آدمی مجبور ہے کہ 100 لوگوں نے گھیر دیا، 100 آدمیوں نے، وہاں کہہ رہے ہیں ہم صبر کریں، اس کو صبر نہیں. یعنی اختیار رکھتے ہوئے انسان اپنے اوپر جبر کرے.
اسی کا نام ہے صبر. اشارہ کر دیتے تو اس کا کام تمام ہو جاتا. اس نے جب امام حسن کے اس طرز عمل کو دیکھا کہا ہم نے آپ کو اتنا سب کہا اور آپ اس کے جواب میں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. امام نے فرمایا وہ تمہاری کمزوری تھی، یہ میری طاقت ہے. تم نے ہم کو برا بھلا کہہ کر کے اپنے نفس کی کمزوری کا اظہار کیا ہے. تو عزیزوں صبر نام ہے طاقت کے بیجا استعمال کا نہیں. صبر نام ہے عقل کے تابع رہتے ہوئے طاقت کا استعمال کرنا، اسی کا نام صبر ہے. عقل کے تابع نہ رہ کر کے طاقت کا استعمال کرنا اس کو بے صبری کہتے ہیں. چنانچہ اس نے کہا واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے اپنی رسالت کہاں قرار دے. اور اس نے اس آیت کے پس منظر میں کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہی میں سے لوگوں کو امام بنایا ہے جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، اور اس لیے امام بنایا ہے کیونکہ ان کے اندر قوت صبر پائی جاتی ہے. تو صبر اور شجاعت دونوں توأم ہے. نہ صبر کو شجاعت سے جدا کیا جا سکتا ہے، نہ شجاعت کو صبر سے. اب آئیے قرآن کریم میں، قرآن نے جو صبر کی تعریف کی ہے شجاعت، تو لفظ شجاعت قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے مترادف لفظ استعمال ہوا ہے جس کو کہتے ہیں فتح. اور لفظ فتح قرآن کریم میں 6 جگہ پر استعمال ہوا ہے. فتح کسے کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، قوم واپس آئی، کس نے توڑا ہے؟ کہا ہم نے ایک جوان کے بارے میں، فتح کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. جناب ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ بتوں کو توڑا تھا، بت شکنی کی تھی. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فتح اس کو کہتے ہیں کہ جو بت شکن ہو، جو توحید کے پرچم کا علمبردار ہو. جناب ابراہیم نے بتوں کو برداشت نہیں کیا، جیسی موقع ملا توڑ دیا. نبی کریم 53 سال تک مکے میں رہے، کبھی آپ نے جا کر کے بت کو نہیں توڑا. سناٹا ہے، امیر المومنین کو لیتے اور جا کر کے توڑ دیتے. بت موجود ہیں، نبی طواف کر رہے ہیں. جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ میں بت نہیں تھے، ان کے عبادت خانے میں تھے، وہاں توڑ دیا. یہاں اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو پیغمبر نہیں توڑ رہے ہیں. تو کیا جناب ابراہیم بڑے بت شکن تھے یا ان کا مرتبہ زیادہ تھا؟ پیغمبر کا مرتبہ کا یاد رکھیں، فرق ہے دونوں کی بت شکنی میں. جناب ابراہیم نے مادی بتوں کو پہلے توڑ دیا. پیغمبر نے کہا میں مادی بتوں کو جب چاہوں گا توڑ دوں گا، پہلے مانوی بتوں کو توڑوں گا. یہ جو طاقت کا بت ہے، یہ جو دولت کا بت ہے، یہ فخر و مباحات کا بت ہے، یہ ہرزہ سرائی کا جو بت ہے، پہلے میں ان بتوں کو توڑوں گا. رہ گیا پتھر کے بت تو جب چاہوں گا توڑ دوں گا. تو غرور و تکبر کے بت کو توڑا پیغمبر اسلام نے. تو فتح سب سے پہلے کس کو کہا گیا؟ جو بت شکن. دوسرے مقام پر اذ قال موسیٰ لفتاہ، جناب موسیٰ نے اپنے فتح سے کہا. کون؟ یوشع ابن نون، جو جناب موسیٰ کے تابع تھے، فرما بردار تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور جناب موسیٰ کے بعد انہوں نے امت کی قیادت کی. ہر ایک کے لیے لفظ فتح نہیں استعمال. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، کہ مصر کی عورتوں نے کہا، وقال نسوة في المدینہ، مصر میں جو شہر میں جو عورتیں تھیں انہوں نے کہا امرأة العزیز، عزیز کی زوجہ، اس نے خواہش نفس سے مغلوب ہو کر کے اپنے فتح کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہا. حالات کیا تھے؟ دروازے بند کر دیے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جناب یوسف بالکل نوجوان ہے، وہ دعوت گناہ دے رہی ہے،
اور ایسے گناہ کے ماحول میں اپنے کردار کو بچا کر کے جناب یوسف لے آئے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا فتح کہلاتا ہے۔ جو آلودہ ماحول میں ہو اور اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے لے آئے۔ پھر اس کے بعد اصحاب کہف کے لیے کہا گیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ جوان نہیں تھے، بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے۔ قرآن نے ان کو فتح کیوں کہا؟ دیکھیے، ماحول موافق ہو اس میں توحید کا اعلان کر دینا، اس میں ایمان میں استقامت دکھانا اور ہے، اور ماحول ہر طرف سے خلاف ہے، ایسے میں اپنے ایمان کو بچانا اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہی کمال ہے۔ ورنہ آج کا معاشرہ یہ ہے کہ تھوڑے سے منصب کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ کل کا پسر سات تو کم سے کم اتنا تھا کہ اس کو ملک رے مل رہا تھا، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ یہ کشتی میں سجا کر کے ایمان لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ جتنے میں چاہو خرید لو، ہم کو اس کی قیمت سے غرض نہیں ہے۔ کوئی قرآن کو بیچ رہا ہے اور کوئی ایمان کو بیچ رہا ہے، کوئی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اصحاب کہف کے لیے کیا ہے؟ ان میں مسکملینہ یہ بادشاہ کے داماد تھے، اہم منصب پر تھے۔ اس بادشاہ کے ہاں شہنشاہ کی آمد تھی جو پورے علاقے کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا، خدا کا نمائندہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس نے کہا اپنے داماد سے، ہم چاہتے ہیں کہ مجمع بھرا ہو تو تم ان کے آگے سجدہ کرو اور ان کی خدائی کا اعتراف کرو تاکہ ان کی نوازشات ہمارے اوپر ہو، مہربانی ہو، ہماری حکومت اور مستحکم ہو جائے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ تمام افراد جو اس دربار میں تھے، مخالف ماحول، منصب چلا جائے گا، جان خطرے میں ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسا ماحول، اگر اس ماحول میں ہم نے شمع توحید کو نہ روشن کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ بڑی دلیرانہ تمام اصحاب کہف نے تقریر کی، بادشاہ بھی گھبرا گیا، گرفتار کر لیے گئے۔ یعنی مخالف ماحول میں اپنے ایمان کا اظہار کرنے والے کو قرآن نے فتح کہا ہے۔ اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فتح کہا۔ اسی طریقے سے دخل معه السجن فتیان، دو جوان، دو شجاع داخل ہوئے، کہاں؟ قید خانے میں۔ جو لوگ بھی جناب یوسف کے ساتھ قید خانے میں تھے، یاد رکھیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان مؤثر ہوتا ہے، مؤثر نہیں ہوتا۔ یعنی صاحب ایمان دوسرے کے اثر کو نہیں قبول کرتا، اپنے اثر کو چھوڑتا ہے۔ سب بے دین تھے، سب لامذہب تھے، مجرم تھے، ان کا کوئی اثر کردار یوسف پر نہیں آیا، بلکہ کردار یوسف کا اثر ان پر آیا۔ سب صاحب ایمان ہو گئے، سب مومن ہو گئے۔ اور جب یہ ایمان لے آئے ایسے ماحول میں، قرآن کریم نے ان کو کیا کہا؟ فتح کہا۔ اسی طریقے سے وقال لفتیانہ، اپنے تمام فتح سے، فتح کی جمع فتیان، لیس الفتى الفتیان من یقول کان ابی، ان الفتى الفتیان من یقول ہا انا ذا۔ امیر المومنین شعر ہے۔ وہ فتح نہیں ہے، وہ جوان نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارا خاندان ایسا تھا۔ جوان وہ ہے جو کہے کہ میں ایسا ہوں۔ وہ صفات ہمارے آباء و اجداد میں پائے جاتے تھے، یہ کمال میرے اندر پایا جاتا ہے۔ تو دخل فتیانہ، وقال فتیانہ، وقال لفتیانہ، اور انہوں نے اپنے جوانوں سے کہا اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، دیکھو یہ جو قیمت لے کر کے آئے ہیں، جو غلہ خرید رہے ہیں، خاموشی سے تم ان کے سامان میں رکھ دو۔ ایک اصول بتایا کہ اگر غیرت دار کی مدد کرنا ہے تو اس انداز میں مدد کرو کہ اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کی غیرت بھی سلامت رہے، اس انداز میں۔ چنانچہ ان کو کیا کہا گیا؟ فتح کہا گیا۔ اب یہ فتح کی تعریف، فتح کون،
جو بت شکن ہو، فتح کون جو شمع توحید کو ایسے حالات میں روشن کرے کہ جب حالات بالکل مخالف ہو، جو اپنے ایمان و کردار کو ہر حالت میں بچا لے، ان تمام افراد کو فتح کہا گیا ہے۔ اب جب فتح کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو سمجھیے کہ جس کو لا فتح کہا گیا ہے وہ کس کمال کی منزل پر ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو فتوت کے معنی ہیں شجاعت کے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بہادری کے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شفیق بلقی نے کہا کہ شجاعت و جوانمردی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ آپ بھی تو اپنے قوم میں مبلغ ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس نے کہا ہماری نظر میں شجاعت اور جوانمردی یہ ہے کہ جب ہم کو ملتا ہے تو ہم شکر پروردگار ادا کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ شفیق بلخی نے ہمارے اعتبار سے ایک اونچی بات کہی، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جب ملتا ہے تو ناشکری کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو بے قرار و مضطرب ہو کر کے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ جب ملتا ہے تو ہم شکر پروردگار ادا کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ امام نے کہا اگر اسی کو جوانمردی کرتے ہیں، اسی کو فتوت و بہادری کہتے ہیں، تو مدینے کے کتوں میں یہ صفت بہت پائی جاتی ہے۔ ان کو جب مالک دے دیتا ہے تو اس کے شکر گزار رہتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو یہ صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو صفت کتوں میں پائی جاتی ہے، گھبرا گیا۔ اچھا تو آپ بتائیے کہ جوانمردی کیا ہے، فتوت کیا ہے؟ کہ جوانمردی اور فتوت یہ ہے کہ جب ملتا ہے تو ہم دوسرے ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو شکر پروردگار ادا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اب یہیں سے کہ صبر و شجاعت دونوں توأم ہے، صبر لازمہ شجاعت ہے اور شجاعت توأم صبر ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے شجاعت کی تعریف پیغمبر اسلام نے کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ان اللہ یحب الشجاعت ولو قتل حیۃ، اللہ شجاعت کو، اللہ بہادری کو پسند کرتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے، اگرچہ ایک سانپ کا ہی قتل کیوں نہ ہو۔ یعنی کم تر شجاعت، ادنا تر شجاعت یہ ہے کہ انسان سانپ کو مار دے، یہ معمولی درجے کا بہادر ہے۔ وَلَوْ قَتْلَ حَيَّا، اگرچہ وہ ایک سانپ کو مارنے کی شجاعت رکھتا ہے۔ عزیزوں، ہم نے ایسے افراد تو دیکھے سانپ کو مارنا کجا، سانپ کو دیکھ کر کے خوف میں رونا آ گیا۔ تو ہم نے سانپ سے ڈرتے ہوئے افراد کو تو دیکھا جو شجاعت کی کسی منزل میں نہیں، اس کے برعکس بچپنا ہے، اجدر گہوارے کے قریب ہے، دو ٹکڑے کر دیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو شجاعت اور صبر وہاں نہیں پایا جاتا ہے جہاں پر سانپ کو دیکھ کر کے ڈرا جائے، وہاں پایا جاتا ہے، یہ صفت وہاں پائی جاتی ہے جہاں کلہ اجدر کو چیر دیا جائے۔ دوسرے یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا نفس کا عدوک فقتل ہو، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ یہ جو خواہشات نفسانی ہیں ان پر کنٹرول بہت بڑی بات ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہی خواہشات ہم کو جہنم کے قریب لے جاتی ہیں، یہی خواہشات حرام کا ارتکاب کراتی ہیں، یہی خواہشات واجبات کو چھوڑا دیتی ہیں، یہ خواہشات ہی نفس کا عدو، تمہارا نفس تمہارا دشمن ہے، فقتل ہو، اس کو قتل کرو۔ یعنی سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے۔ من غلب ہوا ہو فہو شجاع،
کہ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، قابو پا لیا، وہی انسان شجاع ہے، وہی انسان بہادر ہے، اسی کو شجاع کہا جائے گا، اسی کو بہادر کہا جائے گا جو اپنے خواہشات پر۔ اب آئیے، یعنی نفس کی دو کیفیت کا نام ہے نا شجاعت اور صبر۔ مارکہ کارزار، تلوار چلانے کا موقع، یعنی جہاں پر عقل یہ کہے کہ تلوار چلانی چاہیے وہاں تلوار چلانا شجاعت ہے، اور جہاں پر عقل کہے کہ تلوار روک لینا چاہیے وہاں روک لینا شجاعت ہے۔ دونوں چیزیں، تلوار چلانا بھی شجاعت ہے، تلوار کا روکنا بھی شجاعت ہے، لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ عقل کرے گی کہ کہاں پر کس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ عمرو کے اوپر حملہ کیا، پیر پر ضرب لگی، زمین پر گرا دیا، تلوار کو گلے پر رکھ دیا، کاٹ دینا ہے۔ بے ادبی کی، آپ سینے کے پاس سوتا رہے، ٹہلتے رہے، اتنی دیر تک ٹہلتے رہے کہ لوگوں کے ذہن سے میں یہ تأثر ہو جائے کہ اس نے جو بے ادبی کی ہے اس کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی ہوگی وہ ختم ہوگی۔ عزیزوں، ایک ہی محاذ ہے جہاں پر نفس کی دو کیفیتوں کا مظاہرہ ہے۔ عمرو پر حملہ کر کے زمین پر گرا دینا یہ شجاعت کا مظاہرہ ہے، تلوار گلے سے ہٹا کر کے ٹہلنا یہ قوت صبر کا مظاہرہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کے لیے کہ کانت ضربات علی ابکارہ، ابکار کہتے ہیں یعنی ایک کٹ جس انداز میں لگایا ہے پھر اس انداز میں دوسرا کٹ نہیں، ایک قتل جس انداز میں۔ امیر المومنین نے تلوار جنگ بدر سے اٹھائی اور یہ تلوار کہاں تک چلی؟ جنگ نہروان تک۔ آپ کے ہاتھوں سے لاتعداد قتل ہوئے، اور بڑے بڑے ماہرین نے یہ لکھا ہے، مورخین نے، کہ جس دشمن کو ایک انداز سے قتل کیا ہے اس دشمن کو اس انداز سے، اس کے بعد دوسرے دشمن کو اس انداز سے نہیں قتل کیا، دوسرے کو دوسرے انداز سے۔ اب آپ بتائیے، یہ جسم یوں مارا کسی کو یہاں سے مارا، کسی کو یہاں سے مارا، کسی کو یہاں سے مارا، یہی تو ہوگا نا۔ تو اب جسم کے حصے میں کوئی حصہ بچا نہیں ہوگا کہ جہاں پر ضرب لگا کر کے امیر المومنین نے دشمن کو قتل نہ کیا ہو، اور جان بھی جائے گی تو اوپر ہی والے حصے سے، پیر سے تو زخمی ہوگا نا۔ تو اس کے معنی یہ کہ پوری ضرب پورے جسم میں بھی نہیں بلکہ یہاں سے لے کر کے سر تک۔ تو اب جسم یہی مختصر ہے اور مقتولین کی تعداد ہزاروں میں ہے، 1,00,000 کے قریب ہے، تو یہ کیسے؟ دیکھیے، یاد رکھیں کہ پروردگار عالم نے ہم کو ایک ہاتھ دیا ہے، انسان کتنے پیدا ہوئے ہیں، کتنے ہیں، کتنے پیدا ہوں گے، کسی کے انگوٹھے کا نشان ایک جیسا نہیں ہے، اتنے سی جگہ میں کتنے نشان اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اب یہ خدا نے نشانات بنائے ہیں، تو بہرحال جس کو ید اللہ کہا گیا ہے اس میں اتنی خصوصیت ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو امیر المومنین کی شجاعت بے مثال۔ چنانچہ امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، عرب کا ایک بہت بہادر آدمی تھا، اس کا نام تھا عمرو ابن معدی کرب، بڑی چوڑی اور وزنی تلوار ہوتی تھی۔ یہ قوت تھی اس کی کہ کھجور کے درخت پر مارتا تھا تو ایک مرتبہ میں پیڑ کاٹ دیتا تھا۔ عمرو اسلام لے آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم اسلام کا نامور نام حضرت عمر، انہوں نے عمرو سے کہا، عمرو تمہاری تلوار کے بارے میں بہت سنا ہے، یہ میری طرف سے نہیں، تاریخ میں ہے، اور جب تاریخ کا جز ہو جائے، ہسٹری کا جز ہو جائے تو اس میں کوئی مسلک، کوئی مذہب کا نظریہ نہیں ہوتا، وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری تلوار کے بارے میں ہم نے سنا ہے، بڑی کاٹ ہے، ذرا مجھے دو۔ تلوار لیا،
کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اس پر انہوں نے زور سے مارا، نشان بھی نہیں پڑا، تو بڑے تن سے یہ کہہ کر کے تلوار پھینکا. اسی تلوار کا بڑا نام ہے جو ایک لکڑی پر نشان نہ لگا سکی. تو عمرو بن مادی کرب نے کہا کہ میں نے تلوار دیا ہے، ہاتھ نہیں دیا ہے. تلوار کے اندر اثر ہے مگر ویسا ہی ہاتھ بھی چاہیے. ذوالفقار لے کر کے کوئی صاحب ذوالفقار نہیں بن سکتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب یہیں پر آ کر کے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ امیر المومنین کی شجاعت بے مثال ہے، بے نظیر ہے، آپ سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے. اور یہیں پر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر کو گھٹا دیتے ہیں. نہیں عزیزوں، امیر المومنین کی بے پناہ شجاعت کے باوجود نبی کریم کے سامنے کوئی ہستی نہیں تھی. پیغمبر کی طاقت کا اندازہ، پیغمبر کے چہرے میں ایک ہیبت، ایک روب، ایک جلال. پیغمبر اسلام ہر جنگ میں تھے. آج کیا ہوتا ہے، کمانڈر کنٹرول روم میں بیٹھتا، سپاہی لڑتے ہیں. پیغمبر کا خیمہ میدان جنگ میں درمیان میں ہوتا تھا، محاذ میں ہوتے تھے. نبی کریم کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہوتی تھی، نیزہ نہیں ہوتا تھا. دشمن نے تنہا دیکھا، پیغمبر کے پاس آ گیا اور اس نے حملہ کرنا چاہا. کون بچائے گا نہتے پیغمبر کا؟ خدا بچائے گا. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ گھور کے دیکھا، لرزہ طاری ہو گیا. چنانچہ لطیف واقعہ ہے کہ مکے کا ایک جس کو کہا جائے کہ سڑک چھاپ گنڈے ٹائپ کا پیغمبر کو بہت ستاتا تھا، اور ایک گھوڑا بہت اچھا لے آیا تھا، اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر کے یہ کہتا تھا کہ محمد ہم تم کو ایک دن اسی پر بیٹھ کے قتل کریں گے. پیغمبر نے کہا نہیں، میں تجھ کو قتل کروں گا. احد میں اس نے پیغمبر کو اکیلا پایا، آ گیا، کہا آج موقع آ گیا. تو پیغمبر نے کہا میں نے بھی تو کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا. کہا آپ کے پاس تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اس نے حملہ کیا، پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے چھین لیا. اب پیغمبر کے ہاتھ میں نیزہ ہے. نبی کریم نے بس ہلکی سے ایک ٹچ دیا، ذرا سا سوئی کے برابر دھسا دیا. اتنا گھبرایا، واپس آیا کہ میں بچوں گا نہیں، میں بچوں گا نہیں. لوگوں نے کہا کہ معمولی سا چیرا لگا ہوا ہے، اس میں کوئی مرتا نہیں. کہا نہیں، وہ کہتے تھے کہ میں تجھے قتل کروں گا. ہیبت پیغمبر سو مر گیا. عزیزوں، نبی کریم محاذ جنگ میں ہے، تلوار کے بغیر ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو پیغمبر کے پاس آتے تھے. پیغمبر کے چہرے کے اطمینان کو دیکھ کر کے ہم کو وہ قوت ملتی تھی کہ ہم تازہ دم ہو جاتے تھے. یہ کمال تھا. فرق آپ پہچانے کہ دونوں میدان جنگ میں ہے، امیر المومنین بھی ہے، مولا کائنات ہیں، اور رسول اسلام بھی ہیں. دونوں کی شجاعت میں فرق یہ ہے کہ مولا کائنات میدان جنگ میں ہے مگر اسلحے کے ساتھ، پیغمبر دشمنوں کے درمیان ہے مگر بغیر ہتھیار کے، تلوار کے ساتھ جو میدان جنگ میں نظر آئے اس کو علی کہتے ہیں. بغیر تلوار کے جو میدان میں ثابت قدم رہے اس کو نبی کہتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اور قوت اور طاقت کا اندازہ آپ لگائیں. موقع ہے اعلان غدیر کا. پیغمبر اسلام 63 برس کے بوڑھے ہیں، امیر المومنین 33 برس کے جوان ہیں. بلند کرنا ہے نا. کیسے بلند کیا تھا؟ شانوں کو لے کر کے. کسی کو آپ یوں کر کے گودی اٹھا لیجئے تو اس میں کم قوت لگتی ہے، لیکن کسی بچے کو ہی آپ یوں پکڑ کر کے یوں اٹھا لیجئے، اپنے قد سے بلند کر لیجئے اور دیر تک اٹھائے رہیے تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. پیغمبر بوڑھے ہیں، امیر المومنین جوان ہیں. یہ اعلان غدیر، اعلان ولایت کے علاوہ اظہار قوت پیغمبر کا نام بھی ہے کہ پیغمبر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ضعیفی میں جس کا جسم کمزور نہیں ہوا ہے اس کا دماغ کیسے کمزور ہو سکتا ہے. یہ میں لفظ بدل دوں
کہ جو باب خیبر کو اٹھا لے اس کو علی کہتے ہیں، اور جو علی کو آسانی سے اٹھا لے اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو شجاعت پیغمبر اشجع ترین ہے۔ اب آئیے، یہ دونوں صفتیں امیر المومنین کی، ان صفتوں کا وارث کون؟ امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا کہ آپ ایسے قبیلے کا پتہ بتائیے۔ جناب عباس کے اندر دو صفتیں، یعنی اور صفات ہیں، وفا بھی ہے، تمام چیزیں اسی کا لازمہ ہے، مگر بنیادی دو صفت، صبر اور شجاعت۔ اور یہ دونوں صفتیں جناب عباس میں کس درجہ پائی جاتی ہیں؟ چنانچہ جو امام معصوم نے تاریخ کی ہے جناب عباس کی، فَنِعْمَ الصَّابِرُ الْمُجَاہِدُ الْمُحَامِيُ النَّاصِرُ، کیا کہنا صابر مجاہد کا، یعنی میدان جہاد میں جس قوت کی ضرورت ہے اس کا نام ہے صبر۔ اگر صبر نہیں ہے تو انسان مجاہد نہیں بن سکتا ہے۔ دوسرے المحامی، حمایت کرنے والا، الناصر، مددگار، کس کی؟ اپنے بھائی کی، الضعف عن اخیہ، اپنے بھائی سے ہر مصیبت کو دفع کرنے والے، المجیب طاعت ربہ، اپنے رب کی اطاعت میں جواب دینے والے۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں۔ امیر المومنین کو بہرحال ان تمام نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت کی ضرورت تھی کہ جو سب سے منفرد ہو، اور پھر اس کے بعد میں جو ان کو نعمت ملی اللہ کی طرف سے، جو نعیم ملی، وہ عباس، یعنی جو اللہ نے نعمت عطا کی، جو نعیم دی امیر المؤمنین کو، اس نعمت کا نام عباس ہے۔ تو اب عباس تنہا نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت ہے خدا کی طرف سے عطا کردہ، اور نعمت کے معنی کیا ہے؟ نعمت اسی سے ملا ہے نعیم، جنات النعیم، یعنی وہ نعمت جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ عباس کا تنہا نام عباس نہیں، بلکہ نعمت کو شامل کر لیا جائے تو یہ نعیم عباس بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، امیر المومنین کی شجاعت کے بھی حامل اور صبر کے بھی وارث ایک صفت کا تذکرہ، بہت مجلسیں جناب عباس پر ہوئی اور میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، ان سے الگ ہٹ کر جناب عباس کا ایک لقب تھا سقا۔ امیر المومنین بھی ساقی کہلائے۔ یہاں ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، ساقی اور سقا میں لفظی فرق ہے۔ ساقی سیراب کرنے والا، اور سقا جو بہت سیراب کرنے والا۔ امیر المومنین اسی دنیا کے ساقی نہیں، آخرت کے بھی ساقی ہیں۔ جناب عباس کو لقب ملا سقائے حرم، معصومین کی طرف سے دیا ہوا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان کا مرتبہ ان سے بلند ہو گیا، امام سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حالات کی شدت کے اعتبار سے صفات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ عام حالات میں نماز اور ہے، دشواریوں میں نماز اور ہے، زیر سایہ سجدہ اور ہے، زیر خنجر سجدہ اور ہے۔ تو دشواریوں نے اہمیت کو بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے تمام امام برابر کی صفات کے حامل ہیں، مگر کسی کا علم مشہور ہوا، کسی کو صبر کے ذریعے پہچانا گیا، کسی کو خلق کے ذریعے، کسی کو عبادتوں کے ذریعے، کسی کو صداقتوں کے ذریعے، کسی کو کظم الغیظ کے ذریعے۔ تو جس صفت کے مظاہرے کا موقع ملا اور شدید حالات میں
امیر المومنین بھی ساقی ہیں اور آپ نے سقایت کی. سب سے پہلے جو پانی پلایا وہ میدان بدر میں کنویں سے لا کر کے پانی پہنچایا. دوسری منزل پر آپ نے پانی سے سیراب کیا. کب؟ جب خلیفہ سوم کا محاصرہ کر لیا گیا تھا. آپ نے دارالامارہ تک پانی پہنچایا. تیسرے یہ کہ جب فرات کے اوپر شام کے لشکر نے قبضہ کر لیا تو وہاں پر بھی امیر المومنین نے حملہ کیا اور اس کے بعد میں پانی پر لشکر شام کے قبضے کو ہٹا دیا اور عراق والوں کو سیراب کیا. اس کے علاوہ قاتل سامنے آیا، اس کو سیراب کیا. ان تمام حالات میں امیر المومنین کے لیے کہیں پر کوئی مشکل نہیں تھی. پانی کنویں سے لا کر کے سیراب کر دیا، پانی ایک منزل پر تھا وہاں سے لا کر کے پہنچا دیا. اس کے برعکس جناب عباس کی سبقائی کو آپ دیکھیے. امیر المومنین کی یہ تمام آپ دیکھیے الگ الگ موقع پر ہے، ایک موقع پر نہیں ہے. آپ نے کنویں بھی کھودے، بہت سے کنویں کھود کر کے وقف کیے وہ ہیں، لیکن یہ الگ الگ مواقع پر پوری 63 سالہ زندگی یا مدینے میں آنے کے بعد آپ کی جو حیات مدینے میں گزری ہے 38 سال کی، اس میں لیکن جناب عباس کے تمام کارناموں کو آپ دیکھیے. جناب عباس کا یہ پورا کارنامہ ایک ہی محاذ پر، ایک ہی میدان میں. جب انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سکون ملتا ہے. امیر المومنین نے کنواں نہیں کھودا تھا اس وقت، کنویں سے پانی پہنچایا لیکن پہنچا دیا سیراب کرتے. دارالامارہ تک پانی پہنچ گیا، لشکر عراق کو پانی پلا دیا. لیکن جناب عباس نے جتنی بھی تدبیریں کیں، ساری تدبیریں آپ نے کی. کنواں بھی کھودا آپ نے، آپ پانی لینے کے لیے بھی گئے، پانی کے منتظم بھی رہے، مگر وہ تدبیریں مشکل حالات میں تھیں اور حسرت رہ گئی کہ اس کو پہنچا نہیں سکے. حسرت رہ گئی. آپ دیکھیں کہ جناب عباس جتنے بڑے شجاع تھے اتنے ہی بڑے صابر بھی تھے. قوت اور طاقت کا مظاہرہ انجام سے بے پرواہ ہو کر کے کرنا، اس کو جرأت کہتے ہیں. میں شورا سے اختلاف کرتا ہوں کہ جہاں پر جناب عباس کو جری کہا جاتا ہے، جناب عباس کو شجاع کہیے. جرأت وہ ہے کہ جہاں پر طاقت کا مظاہرہ نفس سے مغلوب ہو کر کے کیا جائے، انجام و عواقب سے بے فکر ہو کر کے عقل کے فیصلے کی مخالفت کر کے. شعر کے اندر جرأت ہے، شجاعت نہیں، اس لیے کہ وہاں عقل کا استعمال نہیں ہے، طاقت کے مظاہرے کی. شجاعت میں طاقت کے مظاہرے میں عقل کا استعمال ہے. تو جناب عباس شجاع تھے، بہادر تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے جب آدمی جنگجو ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے میدان جنگ. جب فوجوں نے گھیر لیا اور امام حسین علیہ السلام نے شور کو سنا تو آپ نے جناب عباس سے کہا، یا اخی، اے میرے بھائی، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. امام معصوم کہہ رہے ہیں، آپ جائیے اور جا کر کے ان کو روکیے. میں کہوں گا مولا، آپ کو جنگ جب کرنی نہیں ہے، جنگ روکنا ہے، تو حبیب جیسے بوڑھے کو بھیجیے، ابن اوسجا جیسے تجربے کار کو بھیجیے. جنگ روکنا ہو تو عباس کو بھیجیے، وہ جنگ کرنا ہو تو عباس کو بھیجیے، جنگ روکنا ہو تو دوسروں کو بھیجیے. لیکن نہیں، جناب حبیب کو نہیں بھیجا.
کسی بوڑھے صحابی کو نہیں بھیجا، بلکہ عباس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی تم جاؤ اور تم جا کر کے اس جنگ کو روک دو۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جناب عباس کی قوت اور طاقت پر خواہشات نفس کا غلبہ نہیں تھا، مرضی امام کا پہرا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ عباس امام کے اعتماد و یقین کا نام تھا، یعنی اس معاملے میں جتنا یقین جناب عباس پر امام حسین نے کیا اتنا یقین کسی اور پر نہیں کیا۔ آج جس صاحب بیاس کے لیے فرش عزا کو بچھایا گیا ہے، نام بھی نعیم عباس، جناب عباس کا نوحہ خاں، انجمن بھی عباسیہ۔ کل تک یہ ذکر جناب عباس کرتے تھے نوحہ خانی کی شکل میں، آج یہ خدمت جناب عباس میں پہنچ چکے ہیں۔ عزیزوں، کربلا میں تمام شہداء کے مصائب ایک طرف ہیں، جناب عباس کی مصیبت ایک طرف ہے۔ یعنی کربلا آنے کے بعد، پانی بند ہونے کے بعد 7 محرم سے لے کر کے 9 محرم تک کتنے کنویں کھود دیے اور کسی کنویں میں پانی نہیں ملا۔ اب قوت بازو کے ذریعے سے پانی کو حاصل کر سکتے تھے، وہ بھی نہیں ہوئی۔ آخر میں لوگوں کے لاشیں اٹھاتے رہے، جن کو پالا تھا ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تلوار نہیں نکالے۔ قاسم بھتیجے ہی تو تھے، لاش کے ٹکڑے آ گئے۔ اون و محمد بھانجے ہی تو تھے، میتیں لے آئے۔ نہیں کہتے کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور پھر اپنے 3 جوان بھائیوں کا لاشا امام مظلوم کے ساتھ لے کر کے آئے۔ جناب عباس 4 بھائی کربلا میں شہید ہوئے نا، اور یہی نہیں بلکہ جناب عباس کے 2 بیٹے جن کی عمر 16 سال اور 17 سال کی تھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کے بھی لاشیں جناب عباس اٹھا کر کے لائے۔ جو اپنے بھائیوں کا لاشا اٹھا چکا ہو، بھانجوں کی میت کو دیکھ چکا ہو، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے دیکھ چکا ہو، اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھا چکا ہو، اس عباس کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ سر جھکا دیا آقا، پانی کی اجازت دے دیجئے۔ سکینہ اور ان بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اجازت ملی۔ اور پھر میں حیرت سے مقتل کو پڑھ رہا تھا، ایک تجزیہ نگار نے بہترین تجزیہ کیا کہ دنیاوی اصول کے اعتبار سے کربلا میں جناب عباس کے علاوہ کوئی سپاہی نہیں تھا۔ کسی کی عمر کم تھی، کسی کی عمر بہت زیادہ تھی، کوئی بیمار تھا۔ اس معیار پر جناب عباس تھے، یعنی یہی سپاہی تھے، یہی علمدار تھے، یہی لشکر تھے۔ جناب عباس کو اجازت ملی، آئے۔ یہاں پر صرف 2 رخ کی طرف اشارہ کروں گا اور تخفیف زحمت ختم و دعا۔ عزیزوں، ایک تو یہ کہ کربلا کے تمام شہداء میں جناب عباس کو باب الحوائش کہا گیا، اور دوسرے یہ کہ شہادت کربلا کے بعد اس وقت کے ایک نامور کمانڈر، نام یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ وہ عباس جس نے علی سے فن جنگ سیکھا ہو، وہ میدان میں اتنا غافل کیسے ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ عزیزوں، یہ دونوں ہی وجہ آپ سن لیں۔ جناب عباس جب خیمے سے چلے تھے فرات کی طرف تو ایک زخم بھی آپ کے جسم پر نہیں آیا، ہر تیر کو روک لیا، ہر تلوار کے وار کو روکا، کسی نیزے کو قریب نہیں آنے دیا، کسی کو کمر سے پکڑ کر مارا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا، کسی کو کہیں سے قتل کیا، فرات پر قبضہ کر لیا۔ جب فرات سے چلنے لگے، فرات کی طرف چلے تھے تو جنگ کر رہے تھے، تب کوئی ذمہ داری نہیں تھی،
لیکن جب فرات سے نکلے ہیں تو مشکیزے کی حفاظت کی ذمہ داری تھی. اب جنگ پہ توجہ کم ہے، مشکیزے کی حفاظت پر زیادہ ہے. زخم لگتا ہے لگ جائیں مگر مشکیزہ سلامت رہے، بازو کٹتا ہے کٹ جائے مگر یہ مشک باقی رہ جائے. عزیزوں، اسی مشکیزے کی حفاظت میں دونوں بازو قلم ہو گئے. تو علامہ فرائنی کہتے ہیں کٹے ہوئے بازوؤں سے مشک و علم کو ضمہ الی صدرے، اپنے سینے سے لگا لیا. عزیزوں، ایک تو یہ، دوسرے جناب عباس کو باب الحوائش کا کیوں کہا گیا؟ جناب عباس کی کربلا میں 2 حاجتیں تھیں. ایک حاجت یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے تو ہم شان حیدری دکھا دیں، ہم دشمن کو بتا دیں کہ تلوار کیسے چلتی ہے. مگر یہ حسرت رہ گئی، یہ حاجت پوری نہیں رہ ہوئی. اور دوسری حاجت یہ تھی کہ جب مشکیزہ بھر لیا تو پھر صرف یہ دعا تھی کہ پروردگارا یہ مشکیزہ صحیح و سلامت خیمے تک پہنچ جائے. میرا آقا پیاسے ہیں، میری سکینہ پیاسی ہے، ننھا اصغر پیاسا ہے. جناب عباس دعا کر رہے تھے. روایت کہتی ہے کہ جب آگے بڑھ گئے، بازو کٹ گئے، پھر بھی آگے بڑھتے رہے اور پھر رکابوں پر بلند ہو کر دیکھ رہے تھے کہ خیمہ کتنی دور تک باقی ہے. اے پروردگارا خیمے تک پہنچا دے. اچانک تیر مشک سکینہ پر لگا، پانی بہ گیا، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. ایک تیر سینے میں لگا، ایک تیر آنکھ میں آ کر کے لگا، گرزیا ہنی آنکھ سر پر لگا. آواز دی، یا خی ادرک خاک، اے بھائی بھائی کی خبر لیجئے. امام نے کہا لان ان کا سرازہری، یعنی جناب عباس کی 2 حاجتیں کہ جنگ کرنے کی اجازت مل جائے نہ پوری ہوئی. وہ دوسری حاجت کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے وہ بھی پوری نہیں ہوئی. اے عباس تمہاری یہ حاجتیں تو پوری نہیں ہوئی مگر ہم تم کو باب الحوائج بنا دیتے ہیں. ارباب عزا امام نے مرثیہ پڑھا، لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑا اور پھر علم لے کر کے آئے. جناب سکینہ نے کہا این امن العباس حل یجاہد، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ کیا وہ جہاد کر رہے ہیں؟ امام نے سر جھکا دیا اور پھر اس کے بعد میں آنسوؤں سے آنکھ تر سر کو بلند کیا. اے میری بہن زینب، مجھے تعزیت پیش کرو، مجھے تسلیت پیش کرو. ارے میرا بھائی عباس مارا گیا، میری کمر شکستہ ہو گئی. کوئی تو ایسا نکلتا. اے حسین، جنگ اپنی جگہ ہے، تمہارا علمدار مارا گیا، ہم کو افسوس ہے کسی نے تعزیت پیش نہیں کیا. اے بہن زینب، تم مجھے تسلیت و تعزیت پیش کرو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم نعیم عباس ابن یوسف حسین مرحوم کے نام مثال فرمائیں. انجمن غنچہ مظلومیہ نوحہ خوانی کرے گی. مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں اراکین انجمن عباسیہ سے، انجمن غنچہ مظلومیہ سے. میں دیکھا یا ہوں ساحل پر میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے. بہن سے بولے یہ سرور میرا
میں دیکھا یا ہوں ساحل پر میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ تصور شرط ہے ذات، پوری توجہ۔ وہی ایک شیر جو اپنے پرائے سب کی ڈھارس تھا، میری چاہت میں جا دے کر میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ تصور شرط ہے آزاد، کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ تصور شرط اپنے بھائی عباس کے لیے، پوری توجہ۔ کسی عالم میں بھی مجھ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، مگر مجھ سے جدا ہو کر میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ کس کی دعا کا ذکر کر رہے ہیں، کس کی تمنا کا ذکر کر رہے ہیں؟ امام حسین تصور شرط آزاد، کیا کہہ رہے ہیں اپنی بہن زینب سے؟ سنیں صاحب۔ فقط مایوسیاں گھیرے ہوئے ہیں اس کے لاشے کو، فقط مایوسیاں گھیرے ہوئے ہیں اس کے لاشے کو، تمنا اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ کون سی بے بسی بیان کیا امام حسین نے؟ تصور شرط ہے آزاد، ایک بھائی کا نوحہ سنیے۔ کوئی یہ بھی نہیں سوچے گا کتنے دن کا پیاسا ہے، کوئی یہ بھی نہیں سوچے گا کتنے دن کا پیاسا ہے، بہت ہے میرا بھائی اکیلا
شعر سماعت فرمایا صاحب. کیا کہہ رہے امام حسین؟ کون سا نوحہ پڑھنا تصور شرط ہے صاحب بہن زینب کے سامنے. مدینے سے یہاں تک جو میرے شانہ بشانہ تھا، مدینے سے یہاں تک جو میرے شانہ بشانہ تھا، وہی نا سماعت فرمایا ذات وقت کے لیے پوری توجہ. امام حسین کی بے بسی سنیے تصور شرط ہے ذات کیا کہہ رہے اپنی بہن زینب سے. سرور تشنا لب بچوں سے کچھ کہتے تو کیا کہتے، تشنا لب بچوں سے کچھ کہتے تو کیا کہتے، سرور تشنا لب بچوں سے کچھ کہتے تو کیا کہتے. یہ کہہ کر تشنا لب بچوں سے کچھ کہتے تو کیا کہتے، یہ کہہ کر رو دیے سرور میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے. بہن سے بولے سرور میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے. میں دیکھا یا ہوں ساحل پر میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی اکیلا ہے. صحیح. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقکم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفرقاء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ الزوار فی یوم الجزا، سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام انس والجان،
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ امام زماننا ھذا جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک ظہورک انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید نعیم عباس رضوی صاحب کے نام پڑھ کر بخش دیں اور 2 اعلانات سماعت فرما لیں۔